اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا ہمارا لیکچر شروع ہوگا آیت نمبر 6 ہم نے پڑھی تھی اور اس کے جو ہے کچھ حصہ ہمارا رہتا تھا، اس کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ آیت کا اگلا دو حصے پہلے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں تک اس کی وضاحت ہو چکی، وہ ازواجہ امہاتہم، اور اس کی بھی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آگے آیت کی اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ اولو الارحامی، اور صاحبان رشتہ یعنی رشتہ دار، بعضہم اولا ببعض، ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کے حکم سے، من المؤمنین والمہاجرین، مومن اور مہاجروں سے رشتہ دار زیادہ اولا ہیں۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، الا مگر ان تفعلوا کہ تم الی اولیائکم اپنے دوستوں سے معروفا تم احسان کرنا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم جو ہے فی الکتاب کتاب میں مستورا لکھ دیا گیا ہے اور اس کو فرض کیا گیا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آیت کی وضاحت جو ہے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور صاحبان رشتہ یعنی وہ رشتہ دار جو خونی رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے زیادہ سبقت رکھتے ہیں وراثت میں، ترکے میں، بنسبت ایک عام مومن اور ایک مہاجر کے، جو مکے سے ان مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، کیونکہ سورہ مدنی ہے، اس وجہ سے یہ بات مہاجروں کی طرف بھی اشارہ کی گئی ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اس کے حصے کی وضاحت میں بعد میں کیا دیتا ہوں، پہلے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ رشتہ دار حکم خدا کے روح سے ایک دوسرے سے زیادہ افضل ہیں وراثت میں، ترکے میں، بنسبت ایک عام مومن اور ایک عام مہاجر کے۔ یہ حکم یعنی جو ہے بعد میں آیا، اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد، اور ایک رسول اللہ نے ایک جو ہے ایک معاہدہ کروایا جس کو عقد مواخات کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بنایا، ایک جو ہے انصار کو دوسرے مومن کا، تو اس سے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ نے جس مہاجر کو جس انصار کا بھائی بنایا، تو انصار اس مہاجر بھائی کو اپنی وراثت میں اس کو شریک کرتا تھا، اور اس کو بھائی کی طرح اس کو جو ہے یعنی اس کے اپنے جائیداد کا جو ہے حصے میں اس کو شریک ٹھہراتا تھا۔ یہ حکم وراثت سے پہلے کا ہے۔ تو یہ حکم تھا وراثت کے حکم سے پہلے کہ جس کو رسول اللہ نے جس مومن انصار کا بھائی بنایا مومن مہاجر کو، وہ اس کے یعنی ترکے میں، اس کی وراثت میں وہ شریک ہوتا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی انصار ایسے میں اس کی جو ہے وہ یعنی مر جاتا، اس کی ڈیتھ ہو جاتی، تو وہ مہاجر بھائی جو ہے اس کے ترکے کا مالک ہو جاتا تھا۔ اب یہ حکم بعد میں، کیونکہ حکم اسلام جو ہے احکام آہستہ آہستہ اور تدریجی طور پر موقع اور حالات کے مناسبت سے اترتے گئے، تو اب اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اب وہ جو پہلا حکم تھا وہ جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اب نیا حکم یہ آیا کہ اب اگر کوئی انصار جو مالک ہے، اس کے وراثت میں اس کے خونی رشتہ دار ہی شامل ہوں گے، عام جو ہے اس کا مہاجر بھائی یا دوسرا کوئی مومن جس کو اس نے بھائی بنایا ہو، وہ اس کے ترکے کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اولو الارحام، صاحبان رشتہ، ایک دوسرے سے اولا ہیں، زیادہ حقدار ہیں اللہ کے کتاب کے حکم کے روح سے۔
اب اولا ہیں کا مطلب کیا ہے، اس کو میں وضاحت کیے جاتا ہوں کہ خود رشتہ داروں میں سے کسی ایک انسان کے کہ ایک دوسرے پر جو ہے اس کے وہ یعنی جو ہے یعنی سے زیادہ حقدار ہیں، یہ کیسے؟ مثلا ایک انسان مرتا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ اس کے وراثت میں اگر اس کے مثلا ماں باپ ہوں، اس کے بیوی ہے، اس کے بچے ہوں تو، اور اس کے بھائی بھی ہیں، اور اس کی جو ہے چچا بھی ہے، اس کی پھوپھیاں بھی ہیں، یہ سارے کے سارے خونی اس کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے جو ترکے کا جو اس کے وراثت کا وہ حقدار ہوں گے وہ ہوگی اس کے جو ہے اولاد اور اس کی بیوی، اور اگر اس کے ماں باپ ہیں تو اس کے ماں باپ۔ ان کے ہوتے ہوئے اس کی وراثت جو ہے ان کے مرحوم کے بھائیوں کی طرف اور ان کی پھوپھیوں کی طرف جو ہے ان کے جو ہے چچا یا ماموں کی طرف کسی کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو رشتہ دار مرنے والے کا بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی ہیں۔ اب اولا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ دار دونوں ہیں، لیکن اب مرنے والے کا اگر اس کے اولاد اور اس کی بیوی ہے تو یہ اولا ہیں بنسبت یعنی جو اس کے بہن اور بھائی کے مرحوم کے۔ یہ مطلب ہے کہ رشتہ دار یعنی ایک دوسرے سے اس حکم وراثت میں ترکے میں ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں۔ ماں باپ، بیوی اور اولاد کے ہوتے ہوئے اس مرنے والے کے مرحوم کے جو ہے وراثت کسی دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو جاتی، حالانکہ وہ بھی اس کے خونی رشتہ دار ہیں، اس کے بہن بھائی اور پھپھی چچا وغیرہ۔ یہ حکم اس کی طرف اشارہ کیا گیا اولا کے ذریعے سے۔ اور اگلا جو حکم ہے، ہاں اگر الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، ہاں اگر کوئی اپنے مومن بھائی اور اس کے رسول اللہ کے دور کے جو ہجرت کر کے جو مہاجرین آئے تھے ان کی، کیونکہ وہ اپنی جائیدادیں سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے تھے، تو وہ مہاجرین کیونکہ جو ہے ان کی مدد کے جو ہے وہ تھے حقدار تھے، منتظر تھے، تو انصار نے ان کے جو ہے خوب مدد کی۔ ان میں سے اگر کسی بھائی کو خود اس پر احسان کر کے کچھ دینا چاہے اپنے اس دوست کو، اپنے اس مومن بھائی کو، تو کہا کہ الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے، لیکن یہ وراثت میں آپ کے شامل نہیں ہوں گے۔ بغیر وراثت کا آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں مومن بھائی کی، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ یعنی اجازت ہے اس کی طرف، اس پہ جو ہے شریعت نے منع نہیں کیا۔ جی کانا ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات جو ہے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے کتاب میں لکھ دی ہے، اور یہ حکم جو ہے شریعت نے اس کو جو ہے یعنی جو ہے فرض کیا ہے، حکم اسی طرح ہی چلے گا۔ جی آیت کا اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لے لیا، من النبیین پیمبروں سے، میثاقہم عہد، ومن کا اور آپ سے نبی، ومن نوح اور نوح سے، وابراہیم ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ اور عیسی ابن مریم سے، واخذنا اور ہم نے لے لیا، منہم ان سے، میثاقاً عہد، غلیظا پکا لیا۔ یہ اس کا آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ سلیس ترجمہ، اور جب ہم نے پیمبروں سے عہد لیا، اور تم سے، نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ تھوڑی وضاحت، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں اولو العزم انبیاء کا جو ہے اس کو جو ہے یعنی 5 جو بڑے پیمبر ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ اس آیت کے اندر جو ہے وہ یہ نام موجود ہیں، اور بعض اوقات پوچھا بھی جاتا ہے بچوں سے سوال کہ جو ہے اولو العزم پیمبر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان نبیوں سے عہد لیا۔ کون سا عہد لیا، اس کی طرف تھوڑی وضاحت کرنی، باقی آیت جو ہے واضح ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ ہے کہ ہم نے ان سے عہد لیا اور عہد بھی پکا لے لیا۔ کہ آیت عہد کون سے لیا، اس کی طرف جو ہے اس کے وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جو فریضہ، جو یعنی احکام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کسی نبی کو دے دیتا ہے، اس نبی پر واجب اور لازم ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی اس حکم کو جیسے ہی خدا نے اس کو یعنی وہ دے دیا ہے ویسے ہی لوگوں تک پہنچائے، یعنی تبلیغ
احکام جو ہے خداوندی یا جو ہے قرآن مجید جو یا آیات حکم جو ہے خدا جیسے پہنچایا خدا نے ان تک بھیجا ہے، ان کو جو ذریعے وحی بھیجا ہے ویسے ہی اس میں جو ہے ان لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عہد کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو عہد نبیوں سے لیا ہے اس میں پکے ہیں، اسی لیے ہم نبی کو معصوم سمجھتے ہیں کہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے کہ اس سے کسی قسم کی کوئی خطا کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ جو ہم نے ان سے عہد لیا ہے کہ جو ذمہ داری جو تبلیغ کے دین کی جو ہے ذمہ داری نبی کو دی ہے اس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان سے پکا عہد لیا ہے۔ غلیظہ، غلیظ کے لفظی معنی ہے کثیف، یعنی جو ہے گدلے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کے مفہوم جو ہے اس کے عہد کے حوالے سے ہے تو یہ پکا عہد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ، یعنی ان سے عہد پکا لیا۔ اگلی آیت اسی پہلے آیت کے جو ہے تقریباً اس کے ایک سوال کا ایک جواب بھی ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیغمبروں سے پوچھا جائے گا کہ ان کو جو ذمہ داری خدا نے دی تھی تبلیغ دین کی وہ انہوں نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ ہم سوال کریں، پوچھ سکیں سچوں سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذابًا عذاب، علیما دردناک، اور اس نے تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیسأل، اس کی تھوڑی وضاحت میں کر دیتا ہوں، یعنی سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ان سچے نبیوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ جو تبلیغ کا جو فریضہ تمہیں یعنی جو ہے سونپا گیا اس کو تم نے انجام صحیح طریقے سے دیا یا نہیں دیا گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یا دوسرا مطلب یہ اس کو بیان کیا ہے مفسرین نے کہ جس بندے نے سچ بولا ہے اس یعنی سچا ہے دنیا میں، جس کو ہم یعنی سچا کہتے ہیں، صادق کہتے ہیں، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے سچ بولا ہے تو سچ یعنی جو ہے کس مقصد کے لیے بولا، اس کا نیت کیا تھی تمہاری، اس کو وہ یعنی جو اللہ تبارک تعالیٰ کا قیامت کا نظام اتنا پکا اور مضبوط ہے کہ جب ایک سچے انسان سے اس کے سچ کے بارے میں اگر پوچھا جا سکتا ہے تو پھر جھوٹے انسان سے سوال کا جو ہے اندازہ لگائیں کس طرح ان سے جو ہے پوچھ گچھ ہوگی، اس سے یعنی جو ہے یعنی فرار ممکن نہیں ہے۔ اور آگے پھر آیت کا آخری جو ہے اس کا جو ہے حصہ ہے، ہم نے کافروں کے لیے جو بھی جو ہے انکار کرے گا اتنے سچے پیغمبروں کتابوں کے بھیجنے کے بعد بھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت یہاں پر جو ہے ہماری جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ سبق ختم ہو گیا۔ آگے کلمات و تراکیب ہیں، اس میں سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ جوف دڑ یا پہلو کو کہتے ہیں، یا سینہ، اد یا منہ بولے بیٹے جمع کی صورت میں، ادعوہم انہیں پکارو، تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا، اولو الارحام رشتہ دار، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، افواہ منہ یعنی فو کی جمع ہے، یہ افواہ جمع ہے، اقسط زیادہ منصفانہ، اولا زیادہ مقدم زیادہ حق رکھنے والا، مستورہ لکھا ہوا۔ آپ نے جو الفاظ معنی جو دیے گئے ہیں ویسے ہی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہی الفاظ آپ کے آیت کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں، تو آیت کے اندر جو استعمال ہے وہ الفاظ جو ہے وہ کیونکہ سلیس ترجمے میں اس سے تھوڑا ہٹ کے ہوں گے، اس لیے الفاظ معنی جب آپ سے پوچھا جائے گا تو وہ آپ نے اسی یعنی جو ہے کلمات و تراکیب سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ بس میں لیکچر یہیں پر ختم کر دیتا ہوں، اگلا جو ہے تمارین کا جو انشاءاللہ میں اگلے اس کو کر کے پھر اگلے لیکچر کی طرف جاتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔